اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم و مکرم طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم علم نحو کی مشہور زمانہ کتاب ہدایت النحو کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہی ہوگا کہ عبارت اور پھر اس پر صرفی و نحوی اجرا اور اس کی تشریح اور توضیح۔ تو آغاز کرتے ہیں، پہلے دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، یا علیم یا علیم یا علیم، یا خبیر یا خبیر یا خبیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اس عبارت کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے کہ آیا کہ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کی، اور اسی طرح سے اس کے آگے جو عبارت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، صرفی و نحوی اجرا بعد میں کریں گے، اس کی ترکیب کا سلسلہ بعد میں کریں گے۔ لیکن مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے بھی کیونکہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس وجہ سے کی ہے کہ تاکہ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کی ابتدا ہو جائے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہو جائے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ ہر ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اور سلف صالحین کے طریقے کی پیروی بھی ہو جائے، اس وجہ سے کہ حضرات سلف صالحین بھی اپنی کتابوں کو بسم اللہ سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو تین باتیں ہو گئیں کہ کتاب اللہ کی ابتدا کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور حدیث نبوی کی اتباع کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور سلف صالحین کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اسی طرح اگر یہ بات کی جائے کہ مصنف نے بسم اللہ کے بعد
الحمدللہ سے کتاب کو کیوں شروع کیا؟ تو یہاں بھی یہی مقصود ہے کہ کتاب اللہ کی ابتدا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور سلف صالحین کا طریقے کی پیروی. کیونکہ چنانچہ الحمدللہ کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، کلو امن ذی بال لا یبدأ بالحمد للہ فہو اقطع. ہر وہ ذیشان کام جس کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے کیوں کی. اب آگے چلتے ہیں، عبارت کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ جو با ہے، یہ با حرف جر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منذ مسخلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الہ. اسما پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہو کر اسم کو جر دے دیتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے. اب اگر یہاں پہ یہ بات کی جائے کہ یہ جو با حرف جر ہے یہاں پر یہ کس معنی میں ہے، کیونکہ ہم نے شروع میعاتی عامل میں پڑھا تھا کہ با کے تو بہت سارے استعمالات ہیں، اور اسی طرح سے لام کے بھی بہت سارے استعمالات ہیں، فی کے بہت سارے استعمالات ہیں. تو یہاں پر اگر یہ بات کی جائے کہ بسم اللہ میں یہ جو با ہے یہ با کون سا ہے، کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو احتمال یہ ہے کہ یہاں پر بسم اللہ میں یہ جو با ہے یا تو یہ الصاق کے لیے آئی ہے یا تو پھر استعانت کے لیے. الصاق ہم پڑھ چکے کہ الصاق کا مطلب وہ اتصال الشیء بالشیء. ہم نے پڑھا تھا نا عبارت شروع میعاتی عامل میں الباء للالصاق. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں بتا دیتا ہوں، وہاں پر عبارت کچھ اس طرح سے ہے کہ الباء للالصاق و اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً نحو به داء و اما مجازاً نحو مررت بزید. الصاق کا معنی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا، اور الصاق یا تو الصاق حقیقی ہوگا یا تو الصاق مجازی ہوگا. الصاق حقیقی کی مثال بی داؤن، اس کے ساتھ بیماری ہے، اور الصاق مجازی کی مثال نحو مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. تو اب یہاں پر یہ جو با ہے یہ الصاق کے معنی میں ہے یا تو پھر استعانت کے معنی میں ہے. استعانت کا کیا مطلب ہے؟ مدد طلب کرنا، جیسے کہ اس کی مثال ہم نے وہاں پر پڑھی تھی نحو کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں جو با ہے یا تو یہ الصاق کی ہے یا تو پھر یہ استعانت کی. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں کہ یہ با حرف جر ہے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا مجرور. اور جار مجرور کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، ابتدائی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا کچھ نہیں بنتا. اگر یہ کسی جگہ پر کچھ بن رہا ہو تو کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنتا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو سہارا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متعلق تعلق قائم کرنے والا، اور متعلق جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے. پھر اگر عبارت
متعلق، پھر اگر متعلق عبارت میں مذکور ہو تو جار مجرور کو ظرف لفظ کہیں گے، اور اگر مذکور نہ ہو، اگر محذوف ہو، تو پھر جار مجرور کو ہم ظرف مستقر کہیں گے۔ یعنی جب بھی آپ کو جار مجرور نظر آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا متعلق تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ کو متعلق عبارت میں ہی مل جاتا ہے اس جار مجرور سے آگے یا پھر اس جار مجرور کے پیچھے، تو پھر آپ ظرف لفظ، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو بعض کے ہاں یہ فرق ہے کہ اگر متعلق مذکور اور محذوف نہیں، بلکہ کہا کہ کچھ اس طرح سے فرق کیا کہ اگر متعلق افعال عامہ میں سے محذوف ہو تو ظرف مستقر، اور اگر افعال خاصہ میں سے محذوف ہو تو ظرف لفظ کہتے ہیں۔ یہ ویسے عام طور پر یوں ہی سمجھ لیں آپ کہ بس عبارت میں اگر جار مجرور کا متعلق موجود ہوگا، مذکور ہوگا تو ظرف لفظ، اگر نہیں ہوگا تو ظرف مستقر۔ اب یہاں پہ یہ بات چلی ہے افعال عامہ اور افعال خاصہ کی، تو یہ بھی جان لیجئے کہ افعال عامہ کیا ہیں۔ بعض نے کہا 4، بعض نے کہا 5۔ جنہوں نے کہا 4 ان کا کہنا یہ ہے کہ کون، کانا یکون، وجود، وجدہ، یجد، ثبوت، ثبت، یثبت، اور حصول، حصل، یحصل۔ اسی طرح سے جنہوں نے کہا 5 تو انہوں نے نزلہ، ینزل بھی نکال دیا اس میں، نزول، تو انہوں نے کہا کون، وجود، ثبوت، حصول اور نزول۔ اس کے علاوہ، ان کے علاوہ تمام افعال جو ہیں وہ افعال خاصہ ہیں، جیسے اشرعو، جیسے اصنف یا اصنف، جیسے آکلو، جیسے اقرأ، جیسے اکتب، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا ہیں، یہ افعال خاصہ ہیں۔ تو متعلق جو ہے، اب ایک اور بات بھی جان لیں کہ متعلق کبھی فعل ہوگا اور کبھی شبہ فعل۔ فعل تو سمجھتے ہیں آپ، ہے نا، جس میں کام کرنے کا معنی پایا جاتا ہے اور اپنا معنی اکیلے بتا دیتا ہے، اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور شبہ فعل کیا ہے؟ شبہ فعل یہ ہے، اس میں مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں منصوب اور اسماء افعال۔ تو یہ تو ہو گئی بات با کے اوپر۔ اب بات کرتے ہیں اللہ اس میں جلالت پر۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور اچھی طرح سے سماعت کر لیجئے کہ ہم جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یوں نہیں کہتے کہ لفظ اللہ، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ اس میں جلالت، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کا معنی کیونکہ پھینکنا ہوتا ہے تو لفظ اللہ کہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم اللہ، لفظ اللہ نہیں کہتے بلکہ اللہ اس میں جلالت کہتے ہیں۔ تو اللہ کا لفظ اللہ اس میں جلالت یہاں پہ استعمال ہوا، تو یہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یعنی اس کا وجود ضروری ہے۔ مطلب آپ یوں کہیں سورج نکل رہا ہے، بھائی سورج نکل تو رہا ہے لیکن سورج کو نکالنے والا تو کوئی نہ کوئی تو ہے۔ ہاں، وہ جو سورج کو نکالنے والا ہے اور سورج کے اندر جو روشنی پیدا کر دینے والا ہے وہ اللہ ہے۔ تو لازمی سی بات ہے کہ اگر سورج نکل رہا ہے تو اللہ ہے،
اور اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اس پر فنا کبھی نہیں آ سکتی، اور وہ تنہا ہے، اور ساری صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی ذات ہے اللہ۔ ساری صفات کمالیہ کو، مطلب جیسا اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہے ویسی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ معاف کوئی اور بھی کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے، دیکھ کوئی اور بھی سکتا ہے اللہ کی عطا سے، سن بھی کوئی اور بھی سکتا ہے اللہ کی عطا سے، لیکن ہاں جیسا اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے ویسا کوئی معاف فرمانے والا ہو نہیں سکتا، جیسا تواب وہ ہے ویسا کوئی تواب ہو نہیں سکتا، کوئی غفور، کوئی رحیم، کوئی رحمان کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی غفار ہو نہیں سکتا، ہے نا؟ جیسا بصیر وہ ہے، جیسا دیکھنے والا وہ ہے ویسا دیکھنے والا کوئی ہو نہیں سکتا، اور جیسا سمیع وہ ہے، جیسا سننے والا وہ ہے ایسا سننے والا بھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اتنا یاد رکھ لیں۔ اب آ جائیں الرحمن اور الرحیم پر۔ بہت بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن یہ کہ بہت تفصیلاً یہاں پر بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ طلباء کا ابتدا میں جو ہے وہ ذہن بہت الجھ جائے گا۔ یہ والی باتیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کافیہ میں مزید جو اس کے متعلق باتیں وہ کافیہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اور شرح جامی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کریں گے۔ یہاں پہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کر لیں۔ تو الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور جہاں تک بات کی جائے کہ مبالغہ کس میں زیادہ ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ رحمان میں بنسبت رحیم کے زیادہ مبالغہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ رحمان کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے استعمال ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اگر آپ رحمان نام رکھیں تو آپ عبد الرحمن کہیں گے۔ ہاں اگر رحیم نام رکھیں تو رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر عبد الرحیم ہی کہنا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ رحیم ایک ایسی صفت ہے جو کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے، تو رحمان میں بنسبت رحیم کے زیادہ مبالغہ۔ رحمان کا معنی بے حد مہربان، بے انتہا رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی بہت رحم والا۔ بعض کے ہاں رحمان عام ہے، یعنی دنیا و آخرت میں رحم کرنے والا، اور رحیم خاص ہے، یعنی آخرت میں مؤمنین پر رحم کرنے والا۔ تو اب ہم نے اس کے اوپر جو گفتگو کرنی تھی تشریح و توضیح کے اعتبار سے وہ الحمدللہ ہم نے کر لی۔ تو اب ویسے اس کی ترکیب میں نے اور جو کتابیں اپلوڈ کی ہیں یوٹیوب پر اس میں کی ہیں، لیکن یہ کہ برسبیل تذکرہ ایک مرتبہ اور کر دیتا ہوں، اور اس پہ تھوڑا سا صرفی نحوی اجرا بھی ہو جائے گا، تو یہ کہ مجھے امید ہے کہ طلباء کے لیے ایسا کرنا بہت مناسب ہوگا، خاص طور پہ وہ جو ابتدائی طلباء ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا یہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، با جو ہے یہ حرف جر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا، اور اسم یہ ہے مضاف، لیکن اب مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، ہم شروع میں پڑھ چکے، تو اسی وجہ سے میم کے نیچے آ گیا زیر، کیونکہ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ اور اگر بات کریں کہ کسرہ کیوں آیا، حالت جری میں کیوں ہے، تو یہ تو آپ ابھی بہت اچھے سے جان سکتے ہیں، شروع میں بھی میں بتا چکا کہ یہ با حرف جر کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ اسمن یہ مضاف ہو جائے گا، اللہ اس کو آپ مضاف الیہ ابھی نہ بنائیں، بلکہ آپ اس کو بنا دیں موصوف، اور الرحمن کو صفت اولا، اللہ کی صفت اولا، اور الرحیم کو صفت ثانی۔ پھر اسم مضاف
اور اللہ موصوف، الرحیم الرحمن صفت اولا، الرحیم صفت ثانی. تو اللہ موصوف اپنی صفت اولا اور صفت ثانی سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اسم مضاف کا مضاف الیہ. پھر اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بحرف جر کا مجرور. اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر، یہ تو جار مجرور ہے، شروع میں ہم نے پڑھا کہ کسی نہ کسی کا متعلق تو ہوگا، اور متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوگا یا تو عبارت میں مذکور نہیں ہوگا. تو یہاں پہ تو نہیں ہے، تو اب آپ مناسب کوئی متعلق نکال سکتے ہیں. یہاں پہ اشرعو بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ شروع کر رہے ہیں، اور آپ اقرؤ بھی نکال سکتے ہیں، آپ کہہ دیں میں پڑھ رہا ہوں. آپ اکتبو بھی نکال دیں اگر آپ لکھ رہے ہیں. اصنفو اگر کوئی کتاب تصنیف کر رہے ہیں اس کے شروع میں لکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ متعلق اصنفو بھی نکال سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ اشرعو نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا متعلق. اب اشرعو کی بھی ترکیب تو کرنی پڑے گی نا متعلق اگر نکال لیں تو. ہم کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر اشرعو فعل محذوف کا ظرف مستقر، چونکہ متعلق عبارت میں نہیں ہے نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر متعلق عبارت میں موجود ہوگا تو ظرف لغو، اور اگر نہیں ہوگا تو نکالنا پڑے گا، اور اگر نکالنا پڑے گا تو پھر ہم کیا کہیں گے، ظرف لغو. تو یہاں پر جو ہے وہ ظرف نہیں ہوگا موجود تو ہم کہیں گے ظرف مستقر، نکالنا پڑے گا تو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جار اپنے مجرور سے مل کر اشرعو فعل کا ظرف مستقر. اشرعو فعل صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف. اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل. پھر اشرعو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، کیونکہ کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر آپ کا مقصود خبر دینا نہیں بلکہ برکت حاصل کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری آج کی جو عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور مزید جو ہے وہ علم دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور ہمارے اس علم کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب جو ہے وہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.